رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر خواتین کو یہ معاملہ پیش آتا ہے اور پوچھتی رہتی ہے کہ اگر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ماہواری آ جائے، حیض آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جب ماہواری کا وقت گزر جائے، ماہواری ختم ہو جائے، اس کے بعد کا کیا حکم ہے، جو باقی دن بچا ہو اس کا کیا حکم ہوگا، اس وقت ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں۔ بہرحال تو جب رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آپ کو حیض آ جائے، ماہواری آ جائے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دن کے کسی بھی وقت، یعنی کہ غروب آفتاب سے پہلے بھلے وہ 1 منٹ ہی پہلے کیوں نہ ہو، 1 سیکنڈ پہلے کیوں نہ ہو، یعنی کہ غروب آفتاب کا وقت داخل نہ ہو چکا ہو اور اس سے پہلے آپ کو ماہواری آ جائے، حیض آ جائے تو اس سے آپ کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ آپ نے پورا دن روزہ رکھ لیا لیکن یہ روزہ آپ کا ادا نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد آپ کو اس روزے کی قضا دیگر روزوں کے ساتھ وہ کرنا پڑے گی۔ یعنی کہ اگر غروب آفتاب سے چند لمحوں پہلے بھی وہ حیض کا خون آ جائے، ماہواری آ جائے تو آپ کا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی قضا کرنا آپ پر لازم ہے بعد میں۔ اچھا، اس کے بعد ماہواری گزر گئی، حیض ختم ہو گیا، حیض آنا بند ہو گیا اور رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہے، یعنی کہ روزہ ہے، دن کا وقت ہے، تو حیض آنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو بھی کھانے پینے سے رکنا چاہیے، اور رکنا چاہیے تو مستحب لفظ ہوتا ہے بلکہ رکنا واجب ہے، یعنی کہ اکثر علماء کا اس میں 2 اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے، یعنی کہ جب حیض آنا بند ہو جائے، ماہواری آنا بند ہو جائے، اس کے بعد نہ کھانا اور نہ پینا یہ واجب ہے، یعنی آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ مستحب ہے، یعنی کہ مستحب عمل ہے، اچھی بات ہے کہ آپ نہ کھائے اور نہ پیے، لیکن اگر چلو کھا لیے پی لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا قول ایک یہ بھی ہے، لیکن راجح قول کے مطابق یہ واجب ہے کہ جب آپ کا حیض آنا بند ہو جائے، ماہواری ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے اور نہ پینا چاہیے۔ اس طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اس دن آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی پہلے دن جب آپ کا حیض آ گیا اور آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اب یہ جو آخری دن ہے جب آپ کا حیض آنا بند ہو گیا، تو جس طرح آپ کو پہلے دن کی روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اسی طرح یہ آخری دن کے روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اب تو میں چونکہ پاک ہو گئی ہوں تو آگے میں نے پورا دن روزہ رکھ لیا ہے، اس بنا پر اب میں وہ نہیں کروں گی، یعنی کہ اس روزے کی قضا نہیں کروں گی، تو اس غلط فہمی میں آپ نہ رہیں، بلکہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ آگے اپنے آپ کو پیاسا اور بھوکا رکھے گی تو یہ تشبہ بالصائمین کہلاتا ہے۔ یعنی کہ یہ رمضان کے ادب و احترام میں ہے کہ جس طرح کے باقی روزے دار اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ تشبہ کرتے ہوئے، مشابہت اختیار کرتے ہوئے آپ بھی اس دوران آپ کچھ کھائیں گے، نہ کچھ کھائیں گے اور نہ کچھ پئیں گے۔ بہرحال یہ اکثر خواتین یہ مسئلے پوچھتی رہتی ہے، تو اس بنا پر مناسب سمجھا کہ اس پر آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرو۔ آسان سی بات یہی ہے کہ حیض آنا شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح جب حیض آنا بند ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کچھ بھی کھانا اور پینا نہیں چاہیے، اور جب آنا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ پھر کچھ کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھے پھر کہ جب آپ حیض آنا شروع ہو جائے، اس کے بعد آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد آپ کھا پی تو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مستحب عمل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ دیگر روزے داروں کے سامنے نہ کھائیں، بلکہ آپ ان سے خفیہ طور پر کھائیں تاکہ رمضان کا جو قدر، ادب اور احترام ہے وہ برقرار ہے۔